السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ جی تو فرینڈز، یہاں قرآن مجید کی ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گی جس کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ہم سب دنیا کی ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم سب کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی اچھی ایجوکیشن کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اسکلز کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کافی ساری چیزیں جن میں ہمیں انٹرسٹ ہو یا ہمیں لگتا ہو کہ فیوچر میں بڑا اسکوپ ہے اس چیز کا، اس چیز کو ہم جا کر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو جو ہے وہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی فیوچر کانشیس ہو جائیں اور پیسہ بنانے والی مشین بن جائیں، یہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اس آیت کے ترجمے کو سمجھا جائے تو مطلب آپ جس طرح سمجھیں گے یہ آپ کو وہیں فٹ ہوتی بیٹھے گی، آپ کو وہیں جو ہے وہ یہ صحیح ہوتی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر کہ ایک انسان جب اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، سنتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر جو ہے میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور میں اس کی کوشش کروں گا تو مجھے ضرور ملے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے، اور مجھے پیسہ بنانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، مجھے بزنس سیکھنا چاہیے، مجھے بزنس کرنا چاہیے، مجھے کہیں اچھی جاب کرنی چاہیے، اسکلز کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں محنت اور کوشش کروں گا تو مجھے پیسہ مل جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن یا کم سے کم بہت جلد جو ہے شروع میں ہی انیشلی ہی اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ تو یہی ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ لیکن پورا قرآن یہ ہے، اس ایک آیت کے علاوہ پورا قرآن یہ ہے کہ آخرت کی کوشش کرو، آخرت کی کوشش کرو۔ حالانکہ بتا دیا گیا ہے جس چیز کی کوشش کرو وہ ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پوری زندگی جو ہے وہ دنیا کی کوشش میں گزار دیتے ہیں، وہ دنیا جو ہمیں یہیں جو ہے ہم سے رہ جائے گی، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے ان اعمال کے جو اس دنیا میں ہم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو کر کے ہم بھول گئے، جو ہمارے لیے ایک ایکٹ تھا جس کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان تمام باتوں، الفاظ، ایکٹ کا سب کچھ کا وجود موجود ہے، اور جو دنیا میں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بہت بڑی ریالٹی ہے اور بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو ہماری طرح دیر میں سمجھ آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی اللہ نہ کرے ہم دین سے دور ہیں، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ اس آیت کو سمجھنے میں مجھے بھی بہت وقت لگا ہے، اور اب جا کر مجھے یہ سمجھ آئی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس آیت کے مطابق جو سمجھ مجھے آئی ہے کہ ہمیں آخرت کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مجھے کامیاب کرے، اور میں یہ کر سکوں، آپ لوگ بھی کر سکیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ ہم لوگ بہتر کر سکیں، کیونکہ اصل وہی ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو ختم نہ ہونے والا ہے، اس کی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ وقت کی رفتار کو روک سکے، وہ اپنا بچپن وہیں روک سکے، وہ اپنے ماں باپ کی جوانی وہیں روک سکے، اپنا جو ہے وہ الہڑ پن اور اپنی بے پروائیاں وہیں روک سکے۔ نہیں کر سکتے نا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ہم یہ زندگی نہیں روک سکتے۔ موت ایک حقیقت ہے، ایک دن جو ہے اس جہان سے اس جہان میں چلے جانا، اور وہاں کے لیے ہم نے کچھ تیاری نہیں کی، وہ بالکل خالی ہے۔ وہاں جو کچھ ہوگا وہ ہم یہاں سے لے کر جائیں گے اپنے لیے، تو اس کی تیاری اللہ تعالیٰ ہماری اچھی کروائے۔ خیر، اس آیت کا ترجمہ سن کر میں تھوڑی سی جذباتی ہو گئی تھی، اور میں نے جو ہے وہ اس کو یہاں کوٹ کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا، کیونکہ آپ میرے پیارے پیارے فرینڈز، پیاری پیاری بہنیں ہیں، مجھے چاہنے والے ہیں، اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے چاہنے والے جو ہیں وہ اچھائیوں، نیکیوں، بھلائیوں اور اچھی چیز سے اور دونوں جہان کی کامیابیوں سے دور رہیں۔ جو چیز مجھے اپنے لیے اچھی لگے گی وہ اپنے پیاروں کے لیے بھی اچھی لگے گی، اور آپ سب بھی میرے پیاروں میں شامل ہیں۔ خیر جناب، ریئیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ نجو کا صبح جو ہے وہ سلمیٰ کو منہ توڑ جواب آیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نجمہ نے جو ہے وہ کوڈ ورڈز میں ہی صحیح لیکن سلمیٰ کو ہے سنائی ہیں، اور سلمیٰ یہ ڈیزرو کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے ریئیکشن والے سارے اس بات کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور اس بات کو چیخ کے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حاجی غلام کو اس وقت سلمیٰ بڑے مزے سے یوز کر رہی ہے۔ خیر، حاجی غلام جو ہے وہ اتنا نیک انسان بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس کو یوز کر کے غلط کیا۔ حاجی غلام، وہی بات آ جاتی ہے، میرے کل والے ریئیکشن بھی میرے بھرمار تھی سوالوں کی، ڈھیر سارے سوال میں نے حاجی غلام سے رکھے، وردہ سسٹر نے بھی اس کے لیے کمیونٹی لگائی کہ ان سوالوں کے جواب دو، لیکن وہاں سے
کوئی جواب نہیں آنے والا، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ ہاں یہ بات میں نے رکھی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ سلو کو بغیر محنت کے، اس بندے نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اصغر کو، اور میری اور اصغر کی کمائی کا وہ پلاٹ تھا، اس لیے میں نے وہ پلاٹ جو ہے اصغر کے حصے کا اصغر کو اور اپنے حصے کا جو ہے وہ میں نے عربی کو دے دیا۔ کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا، ظاہر سی بات ایک چیز آپ نے اور آپ کے بیٹے نے کمائی اور آپ نے دونوں بیٹوں کو بانٹ دی، اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے اپنے حصے کی چیز جو اپنے نکمے نکھٹو بیٹے کو دے دوں سلو کو۔ آپ نے خود بتایا تھا کہ وہ نکما ہے نکھٹو، تو میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ جب آپ نے وہ پلاٹ دو بھائیوں میں بانٹا، اس کا مطلب ہے آپ نے جو خود کمایا تھا وہ آپ نے صرف سلو کو دے دیا، تو آپ نے صحیح نہیں کیا، سلو کی کمائی تو اس میں نہیں تھی، آپ نے خود بتایا۔ تو پھر حاجی انکل نے کل کی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہاں پر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاں میں اصغر کو جو ہے وہ اب حصہ زیادہ دے دوں گا دوسری زمین میں سے۔ تو انکل جی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سلو نے تو کمایا ہی نہیں، سلو کو آپ نے کیسے حصہ دیا؟ اصغر کا تو چلو اس پلاٹ میں حصہ تھا، اصغر نے کما کر ڈالا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ دوسری پراپرٹی جو آپ کی بنتی ہے، جو آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، اس میں سے پھر آپ سلو کا حصہ کم کریں گے اور بقایا کو پھر آپ برابر برابر ایک جو ہے وہ اپنے بیٹے کا حصہ، اپنا حصہ، اپنی بیوی کا حصہ اور اپنی بیٹیوں کا حصہ آپ برابر برابر بانٹیں گے۔ سلو کا حصہ اس میں آپ کم کریں گے۔ آپ نے کہہ دیا کہ میں اصغر کا حصہ وہاں بڑھاؤں گا۔ آپ اصغر کا حصہ وہاں کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ جو پراپرٹی اصغر نے خود خریدی تھی وہ اصغر کی تھی، لیکن آپ کی جائیداد میں اصغر کا جتنا حصہ بنتا ہے وہی بنے گا، اور آپ کی جائیداد میں جو سلو کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کم کر کے تو باقی لوگوں کے حصے بڑھائیں گے۔ پھر اس میں آپ کی بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں۔ انکل جی آپ جو ہے بہت ذہین ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت چلاک ہیں، لیکن یہاں پر آپ چالاکیاں نہیں کر سکتے، آپ کی چالاکی پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انکل جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل کہتے ہیں ہاں وہ ایک بہن نے کہا کہ سلو کو آپ نے دے دیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ میں اصغر کو ویسے بھی زیادہ دے دوں گا۔ ہاں اصغر کو ہی تو زیادہ دینا ہے، کیونکہ اصغر کی بیوی جو ہے وہ بڑی چلاک ہے، اصغر کی بیوی جو ہے وہ آپ پر کیمرہ پکڑ لیتی ہے نا، وہ آپ کو اکساتی ہے، آپ کو بھڑکاتی ہے۔ وہ نجو والی بات ہے، آگ جلاتی ہے۔ نجو نے جو آج ویڈیو بنائی صبح صبح، ایک تو نجو کے وہ مونگرے، مٹر، چکن، آلو ہے یمی، منہ میں پانی آ گیا، کیا بھونا لگا رہی تھی وہ، اور ساتھ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ آگ لگانے کی کوشش بہت کر رہے ہیں لوگ، آگ بھڑکانے کی کوشش بہت کر رہے ہیں، لیکن آگ ہے کہ بھڑک نہیں رہی ہے نا۔ ہم باپ بیٹی کا پیار۔ اور وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، کہتی ہے کہ میرے باپ کو میرے ہاتھ کے کھانے بہت پسند ہیں، میرے باپ کو میرے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بہت پسند ہیں، اور بیٹیاں ہی کپڑے دھوتی ہیں اور بیٹیاں ہی جیب صاف کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کے اوپر مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ کیسے فخر صرف دھڑلے سے اپنی بھابھی کو، یہ وہ چبا چبا کر نا سلمہ کو بتا رہی تھی کہ ہاں میں بیٹی ہوں، کپڑے بھی میں نے دھوئے ہیں اور جیبیں بھی میں نے صاف کی ہیں، کیونکہ اس کا خیال میں ہی رکھتی تھی اور میرا حق ہے۔ اور واقعی بیٹی ہو بیٹا ہو، اس کا اپنے باپ کے اوپر حق ہے، اور اگر کوئی اپنے باپ کی جیب سے 150 لے لیتا ہے اور باپ کو پتہ بھی ہو تو یہ باتیں دہرانے والی نہیں ہوتی، صحیح ہے، یہ باتیں دہرانے والی نہیں تھی۔ آپ نے گھر میں ایک بار بتا دیا کہ نجو چلاک، تو نے میری جیب سے 500 نکالے ہیں، یا جب بھی میرے کپڑے دھلتے تو 500 1000 رکھ لیتی ہے۔ اگر بیٹی نے اس چیز کو آپ نے ڈانٹا جھڑکا، وہ اپنی اس نے چوری کی، وہ اس پہ شرمندہ ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر لاڈ پیار میں اس نے لے لی اور آپ نے اس کو نہیں ٹوکا کہ آئندہ مت لینا یا کچھ بھی، تو پھر آپ اس چیز کو پبلک میں آ کر نہیں رکھ سکتے، ذلیل نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آیا ہے وہ صبح صبح اس چیز پر آیا ہے کہ نجو نے جو ہے وہ سلمہ کو آ کر پبلک میں بتا دیا کہ تمہارا کام صرف آگ لگانا ہے، آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہو، کر کچھ بھی نہیں سکتی، اور واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے صاف صاف بول دیا ہے کہ وہ بیٹیوں کو بھی ان کے حق دیں گے۔ اور دوسری چیز یہاں پر کل جو ہے وہ میں وردہ سسٹر کا ریئیکشن سن رہی تھی، وردہ سسٹر کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ لوگ جو ہے اصغر جو ہے وہ پاکستان نہیں آ سکتا اور سلمہ پاکستان نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ سعودیہ میں اللیگل رہ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللیگل رہ رہے ہیں، ان کے اوپر اتنا ٹیکس لگ چکا ہے کہ یہ پاکستان نہیں آ سکتے، اور انکل جی بھی اپنے آپ کو ٹیکس سے اتنا بھر لیتے ہیں۔ کل ایک کامنٹ تھا وردہ ہی کی ویڈیو کے نیچے، اس میں جو ہے ایک ہماری سسٹر ہیں، انہوں نے NRS ایسے کوئی ان کی ID کا نام ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے، خیر NY ایسا کچھ ہے، انہوں نے سوال لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انکل جی اب تو آپ بڑے امیر ہیں، اب تو آپ کے پاس بڑی پراپرٹی ہے، تو ستارہ کا وہ 25 لاکھ روپے واپس دے دیں جو ستارہ نے آپ کے اور آنٹی کے جو ہے وہاں سے آپ کی ٹیکسیشن بھری تھی، آپ کے اقامے کلیئر کروائے تھے، تو وہ پیسہ اب آپ واپس کر دیں۔ تو میں ہنس رہی تھی اور میں نے کہا کہ یہ جو جائیدادیں انکل نے گنی ہیں یہ ابھی کی نہیں ہیں،
یہ تو کب سے امیر ہیں، وہ تو ستارہ بیچاری اب جا کے YT سے امیر ہوئی ہے، اور اوپر سے ڈھٹائی دیکھے کہ بیوی تم نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے پاکستان جانا ہے، اپنے بچوں سے ملنا ہے، تو اس کا پاکستان جانے کا خرچ اس کی بیٹی اٹھائے گی۔ یہ کیا خدمتیں آپ لیں بیوی سے، آپ کہیں کہ تم میری بیوی ہو، میری خدمت تم پہ فرض ہے، میرے ساتھ بیٹھی رہو، کل میں پڑھ کے آپ کہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میرے کو شہداء کی قسم ہے کہ میں جو ہے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اسی شہداء کی لاج رکھتے ہوئے تم یہ شرم کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم غریب تو نہیں ہو؟ اتنی تو چاچا جی تمہارے پاس جائیداد ہے کہ تم اپنی بیوی کا اور اپنا جو ہے آنے جانے کا خرچ اٹھا سکتے ہو۔ مجھے ان لوگوں کی چیز سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں جائیدادیں بناتے جاتے ہیں اور وہاں اپنا ٹیکس پے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی حکومت نے جو ٹیکس رکھا ہوا ہے اگر وہ پے نہیں کرو تو اس کا مطلب آپ چوری کر رہے ہو۔ تو چوری کے پیسے سے آپ نے پاکستان میں پراپرٹی بنائی ہے، چوری کے پیسے سے آپ اس جائیداد کو بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اور یہ بات بھی کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکس پے نہیں کر سکتا، اور ٹیکس بڑھتے 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 ایک دن اتنا ہو جائے گا کہ اگر آپ پاکستان کی ساری جائیدادیں بھی بیچ دیں تو آپ وہ ٹیکس پے نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہاں ٹیکس پے کرنے کے بجائے یہاں جائیداد بنائی گئی ہے، تو وہ جائیداد آپ نے کس کے لیے چھوڑی ہے؟ کل آپ کے بچے کس کے لیے چھوڑیں گے؟ کس کے کام آئے گی وہ جائیداد؟ آپ لوگ تو وہاں بیٹھے ہوئے نا، پاکستان تو آپ آ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے وہاں اپنے ٹیکس پے ہی نہیں کیے ہیں۔ وہاں کیا بہانے ہیں؟ بھئی ہم بوڑھے ہیں، ہم کما نہیں سکتے تو ہم کہاں سے دیں گے؟ آپ بوڑھے ہیں، آپ کما نہیں سکتے تو آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں پاکستان، جہاں پر آپ نے سچ جھوٹ کر کے اور ٹیکس چوری کر کے اتنی جائیدادیں بنائی ہیں، تو وہاں جا کر رہیں، کیونکہ یہ سب کچھ تو آپ سے رہ جائے گا، اس کے اوپر تو کوئی اور ہی مزے کرے گا۔ یقین جانیے فرینڈز، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ باہر بیٹھ کر وہاں پر ٹیکس چوری کر رہے ہیں، یہاں پر جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور اتنا ان پر ٹیکس کا بوجھ بن چکا ہے کہ یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اگر ستارہ یاسین YT پر نہ ہوتی اور ستارہ جو ہے 20 25 30 لاکھ روپے ان کے اوپر نہ لگاتی تو آپ بتائیں کیا یہ واپس آ سکتے تھے؟ وہ 25 لاکھ روپے سلما نے ان پر لگانے تھے؟ کس نے لگانے تھے؟ کسی نے بھی نہیں لگانے تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے وہیں سے بیٹھ کر بس یہ سوچنا تھا کہ پاکستان میں ہمارا یہ بھی ہے، ہمارا وہ بھی ہے، کبھی واپس آ نہیں سکنا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا انور چچا، اچھا جب آ نہیں سکتے تو پھر یہ لوگ خریدتے کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ جائز طریقے سے رہیں، چوری پہ رہ رہے ہیں آپ، اور کل آپ نے مر کے اس چوری کا بھی جواب دینا اللہ میاں کو۔ انور چچا نے کل ویڈیو بنایا، انہوں نے بھی کافی ساری پوائنٹس رکھے، کافی ساری باتیں رکھی۔ سب سے اہم پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا کہ بھئی یہ ساری جائیداد جس کے بارے میں حاجی غلام کہتا ہے کہ بھئی یہ میں نے بنائی ہے اور میرا پیسہ ہے، میں کماتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ باہر گئے تھے، سب سے پہلے آپ نے کمانا شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد حاجی غلام سرور جو ہے ان کا بڑا بھائی، اور حاجی یاسین یہ دونوں مرحومین ہیں، اور یہ دونوں بھی وہاں تھے، اور اس کے بعد جو ہے حاجی سرور جو فاطمہ سمیرہ کا باپ ہے، وہ یہ چاروں جو ہے وہاں محنت کر رہے تھے، کما رہے تھے۔ انور چچا نے کہا میں اور اکبر بھی کام کرتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے بھائیوں نے جو ہے وہ زیادہ کمایا، 4 بڑے بھائیوں نے زیادہ کمایا، اور یہ سب کچھ بنایا گیا، اور سب سے زیادہ کمائی اس نے کہا کہ میری ماں کی تھی، کیونکہ میری ماں جو ہے وہ پاکستان میں مڈ وائفری کا بھی کام کرتی تھی، دائی جس کو کہتے ہیں، تو وہ ایسے کہتے ہیں نا، مڈ وائف اسی کو کہتے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دائی کا کام بھی کرتی تھی، اور بہت سی عورتیں اس کی بہنیں اور اس کی بیٹیاں بنی ہوئی تھیں، اور وہ اس کو اتنے تحفے تحائف اور پیسہ دیتی تھیں جس سے جو ہے پاکستان میں انہوں نے جائیدادیں بنائی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی مدر جو ہے وہ مڈ وائف کا کام جو ہے وہ سعودیہ میں بھی کرتی تھی، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور اس کے علاوہ ایک بار حاجی انور نے یہ بھی کہا تھا کہ میری ماں کپڑے کا کاروبار بھی کرتی تھی، کپڑا بھی بیچتی تھی، اور یہ چیز بھی جو ہے صاف واضح ہوئی کہ بھئی اس پیسے میں یا ان بیٹوں کو کھڑا کرنے میں ماں کا ہی آتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ حاجی غلام جو ہے یہ اصغر کا باپ، یہ نہیں پراپرٹی جو ہے سب بھائیوں میں بانٹ نہیں رہا تھا، اور میری ماں اس کو بار بار کہتی تھی کہ یہ سب بھائیوں میں برابر تقسیم کرو، کیونکہ سب کی محنت ہے اور سب سے زیادہ میری محنت ہے، میں تمہیں کما کر یہاں تک لے کر آئی ہوں، یہاں تک پہنچایا۔ انور نے کہا کہ ہم مزارے تھے، مزارے کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی زمینوں پہ کام کرنے والے، دوسروں کے لیے کھیتی باڑی کرنے والے، دوسروں کے آگے مزدور، ان کی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، مطلب کسی کی بہت زیادہ زمین ہے اور کاشتکاری کرنی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے جو نوکر رکھے جاتے ہیں، جو لوگ رکھے جاتے ہیں، ان کو مزارے کہتے ہیں۔ تو مزارے جو ہوتے ہیں ان کی پوری فیملیاں جو ہیں وہ آپ کا پھر کام کرتی ہیں، تو اس طرح کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا لائف سٹائل تھا۔ اور اس نے کہا کہ میری ماں نے محنت کی، پیسہ جمع کیا اور سعودیہ لے کر آئی، خود آئی اور بڑے بیٹے کو لائی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے جو ہے ہم سب کو سیٹ
کیا, ہماری زندگیاں بہتر کرنے کی کوشش کی, اور حاجی غلام جو ہے وہ جائیداد میں کسی بہن بھائی کو حصہ دینے پر تیار نہیں تھا, لیکن ہماری ماں نے اس کو مجبور کیا کہ تمہیں دینا پڑے گا, تو پھر اس نے جو ہے وہ دیا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ یہ میری ماں کے انسسٹ کرنے پر دیا, تم اتنے اچھے اتنے نیک نہیں تھے, کھانا اڑانا یہ سب تم کرتے تھے. اور واقعی اس کے قصے ہم نے سنے ہوئے ہیں, اس کی بےایمانیوں کے قصے سنے ہیں. آپ سب کو یاد ہے ایک قصہ جو ہے وہ بھی چاچو انور نے سنایا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ گاؤں کا کوئی شخص تھا جو سعودیہ میں بہت عرصے سے جاب کر رہا تھا, وہ واپس نہیں آ سکتا تھا, اور اس کی بیوی اس سے ملنا چاہتی تھی, اور اس کی بیوی نے کہا مجھے عمرہ بھی کرنا ہے, میں نے شوہر سے بھی ملنا ہے. تو حاجی غلام نے اس شخص کو کہا ٹھیک ہے میں پاکستان جا رہا ہوں, ویسے بھی واپسی میں تمہاری بیوی کو لے آؤں گا. اور واپسی میں اس نے کیا کیا کہ اس عورت کو لے کر کراچی کے کسی ہوٹل میں پہنچ گیا, اور پتہ نہیں کتنے دن اس کو وہاں اپنے ساتھ رکھا, اور جب ہوٹل کا خرچہ ختم ہوا تو اس کا گولڈ کی چوڑیاں بیچیں, اس سے عیاشیاں کیں, اور اس کے بعد اس عورت کو واپس گاؤں چھوڑ دیا کہ بھئی کوئی پیسہ نہیں ہے تمہیں لے جانے کے لیے میرے پاس. اس کا پیسہ بھی کھا گیا, اس کا زیور بھی بیچ کے کھا گیا, اور اللہ معاف کرے اسے بدنام کر کے بھی چھوڑ دیا. تو یہ کارنامے اسی حاجی غلام کے ہیں. ٹھیک ہے, جو اللہ معاف کرے, آج کہتا ہے میں بلد رسول میں بیٹھا ہوں, گناہ معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن یہ کہنا کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ بڑی محنتوں سے کمایا ہے اور یہ کیا وہ کیا, تو سارے کارستانیاں آج جو اصغر میں ہیں, آج جو سلو میں ہیں, آج جو دلبر میں ہیں, آج جو انور میں ہیں, اللہ معاف کرے, وہ سب کچھ جو ہے وہ اسی حاجی غلام کی تعریفیں سن سن کے پتہ چلتا ہے کہ ایز اٹ از یہ چیزیں جو ہیں وہاں سے ان کے پاس آئی ہیں. اور جناب رہی بات سلمہ کی آگ لگانے والی, تو نجو سلمہ تو آگ لگائے گی, اس کا کام ہے آگ لگانا. وہ جہاں بیٹھی ہے وہاں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے بہن, جہاں وہ بیٹھی ہے وہاں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آگ بجھانے والوں میں سے ہوگی؟ نہیں وہ آگ بھڑکانے والوں میں سے ہی ہوگی, اور اس کو لگتا ہے کہ نجو کا حصہ مارا جائے گا, اور وہ سب کچھ اس لیے کرتی ہے کہ حاجی غلام کو بھڑکا کر بٹھا دیتی ہے, اس پہ کیمرہ پکڑتی ہے, اس کو کاٹ کا الو بنایا ہوا. تو اس عمر میں بھی حاجی غلام کاٹ کا الو بنا ہوا ہے سلمہ کے آگے. ویسے سوچنے کی بات ہے, جو بندی جو ہے وہ سسر کو آگے لگا کے رکھتی ہے تو وہ شوہر کو کتنا آگے لگا کے رکھتی ہوگی. خیر سلمہ بیگم, یہاں ثبوت تو یہ ملتا ہے کہ اصغر نے جو کچھ ستارہ کے لیے کی بربادی کے لیے کیا تھا وہ تمہارے اشاروں پہ ناچ کے کیا تھا. جب سسر جو ہے وہ تمہارے اشاروں پر کیا کہتا ہے, کتھک کرتا ہے, تھیا تھیا ناچ رہا ہے نا, تو شوہر کتنا ناچتا ہوگا, کیونکہ سسر کو آپ نچا سکتی ہو, تو شوہر کو نچانا کیا مشکل ہے تمہارے لیے. اس سے ثبوت ملتا ہے کہ جو کچھ ستارہ کے لیے کیا گیا تھا اس سب کچھ کے پیچھے اس آگ لگانے والی چڑیل کا ہاتھ تھا. اور یہ اب سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ حاجی غلام بھڑکتے بھڑکتے نجو کو جو ہے وہ جائیداد سے آگ کر دے گا, اور جب پراپرٹی کے کاغذ بنیں گے تو میرا شوہر جو ہے وہ بڑا سا منہ لے کر, اللہ معاف کرے بل والا, آپ سمجھ رہے ہیں بل کس کو کہتے ہیں نا, وہ آگے سے DOG لگا دیں, تو وہ والا منہ لے کر بولے گا کہ نہیں نجو کو کچھ نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ نجو کو باپ نے آگ کر دیا تھا, اس پراپرٹی میں نجو کا کوئی حصہ نہیں ہے. پوری خاندان برادری کے سامنے یہ بات کر دی جائے گی, اور نجو کو سائیڈ لائن کرا دیا جائے گا, جو کہ شرعی طور پر غلط ہے. لیکن ان کے لیے گناہ کیا ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ تو حرم کے میدان کی قسمیں کھا کر بھی کسی کو بدنام کر دیتے ہیں, لا حول ولا قوت. وہ جائیدادیں, وہ زمینیں, ان کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں, جہاں آنا بھی شاید پتہ نہیں ان کو نصیب ہو نہ ہو, یہ بھی کسی کو نہیں پتا, کیونکہ جہاں یہ بیٹھے ہیں وہاں سے نکلنا جو ہے وہ تب بھی ممکن ہوگا جب یہ اپنی جائیدادیں یہاں سے بیچیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو 2-3 ٹور لگے ہیں نا ستارہ کی ماں کے اور حاجی غلام کے پاکستان کے, یہ ستارے کی اسی یوٹیوب کی انکم سے ہے, جس یوٹیوب کے اوپر یہ سلو بیٹھ کر جو ہے وہ ستارہ کو ذلیل کر رہا تھا, اصغر بیٹھ کر ذلیل کر رہا تھا. تو تمہارے ماں باپ کو وہاں سے ٹیکسوں سے چھڑانے والی بھی یوٹیوب کی یہی کمائی تھی, جو اسی ستارہ نے کی تھی, جس کو تم لوگ آ کر یہاں پر پبلک میں ننگا گندا کر رہے تھے. خیر دوستو, بہت بڑی چال چل رہی ہے سلمہ, اور سلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ نجو کو وہ بے دخل کروا دے گی جائیداد سے, اور نجو بھی بہت پکی ہے, اپنے باپ کے پیار کو آج بار بار دہراتی رہی ہے, باپ بیٹی کا پیار, باپ بیٹی کا پیار, یعنی تو کچھ نہیں کر سکتی, تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو نجو تجھے بھی پبلک میں آ کر بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے باپ نے مجھے حصہ نہیں دیا, میرے باپ نے مجھے حصہ نہیں دیا. باپ کی عزت کرنا سیکھ, اور دشمنوں کو موقع نہ دے کہ وہ تیرے گھر کی دراڑیں دیکھیں اور وہاں سے کمزور حصے ڈھونڈ کر تیرے سکون کی, تیرے باپ کی اور تیری محبت کی دیواریں گرائیں, یا تمہارے بیچ میں بچے ہوئے رشتے کی دیواریں گرائیں, اور تجھے جائیداد سے محروم کر دے, جو کہ وہ کروا نہیں سکتے. لیکن غیر شرعی کام تیرے خاندان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. خیر دوستو, لائک ضرور کیجیے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا, سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے لوگوں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.